ناظرین، انڈسٹریز کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کا دنیا میں سب سے بڑا ذریعہ بن چکی ہیں۔ ہیوی انڈسٹریز جس میں شامل ہیں مائننگ، اسٹیل پروڈکشن، ایوییشن اور فرٹیلائزر ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے تو ضروری ہیں، لیکن یہ تمام انڈسٹریز مینوفیکچرنگ کرتے ہوئے فوسل فیول استعمال کرتی ہیں۔ ان انڈسٹریز کو فوسل فیول سے شفٹ کرنا بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ یہ انڈسٹریز جب تک فوسل فیول استعمال کرتی رہیں گی دنیا سے ماحولیاتی آلودگی کا خاتمہ ممکن نہیں۔ ان تمام انڈسٹریز کو کلین ہائیڈروجن پر شفٹ کرنا ہی اس مسئلے کا واحد اور دیرپا حل ہے۔ اس سلسلے میں گرین ہائیڈروجن تیزی سے فوسل فیول کی جگہ لے رہی ہے۔ گرین ہائیڈروجن جو قابل تجدید بجلی اور پانی سے پیدا کی جاتی ہے، یہ ہیٹ پروڈیوس کرتے ہوئے کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج بالکل بھی نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا اب گرین ہائیڈروجن کو مستقبل کا فیول کہہ رہی ہے۔ 2050 تک اگر فوسل فیول کی جگہ گرین ہائیڈروجن استعمال کی گئی تو دنیا کو 550 ملین ٹن گرین ہائیڈروجن پروڈیوس کرنی پڑے گی۔ اگر ہم یہ ٹارگٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہوا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج بالکل ختم ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے گرین ہائیڈروجن انڈسٹری کھربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ انڈسٹری بن چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی جتنی بڑی آئل اینڈ گیس کمپنیز ہیں وہ اب گرین ہائیڈروجن پلانٹس لگانے میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ دنیا بھر کی ایئر لائنز بھی اب اپنے ہوائی جہاز گرین ہائیڈروجن پر شفٹ کرنے جا رہی ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں فرنس آئل، RLNG اور گیس سے انتہائی مہنگی بجلی کرنے والے پاور پلانٹ لگائے گئے جو اس وقت حکومت اور عوام دونوں کے لیے مسائل کھڑے کر رہے ہیں، لیکن آخرکار اب پاکستانی پالیسی میکرز کو سمجھ آ گئی ہے کہ سستی بجلی صرف اور صرف لوکل ریسورسز سے ہی پیدا کی جا سکتی ہے، اور اسی مثبت سوچ کے پیش نظر پاکستانی پالیسی میکرز نے صحیح سمت میں فیصلے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ پاکستان کا انرجی سیکٹر اب ٹرانزیشن فیز میں ہے، اور یہ مہنگے فرنس آئل، RLNG اور گیس سے بجلی پیدا کرنے کے بجائے کم قیمت اور مقامی ذرائع جیسا کہ ونڈ، ہائیڈرو، سولر اور گرین ہائیڈروجن سے اپنی بجلی کی ڈیمانڈ پوری کرے گا۔ ہم نے آپ کو پہلی ویڈیو میں پاکستان میں لگنے والے پہلے گرین ہائیڈروجن پلانٹ کے بارے میں بتایا تھا جو سندھ میں لگنے جا رہا ہے۔ اب ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں سامنے آئی ہے، اور یہاں پر 2 گرین ہائیڈروجن پلانٹ لگائے جا رہے ہیں۔ یہ گرین ہائیڈروجن پلانٹ رن آف دا ریور ہائیڈرو پاور پروجیکٹس پر لگنے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں KP کے گورنمنٹ نے لیٹر آف انویٹیشنز یعنی LOI بھی ایشو کر دیے ہیں۔ یہ LOI ایشو کرنے کی تقریب KPK کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں KPK کے چیف منسٹر اور کویتی کمپنی ایناٹیک ہولڈنگ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر شریک ہوئے۔ پاکستان میں گرین ہائیڈروجن اور گرین امونیا کے پلانٹ لگنا صحیح وقت میں بہترین فیصلے قرار دیے جا سکتے ہیں۔ یہ 2 گرین ہائیڈروجن پلانٹ کویتی اسٹیٹ اونڈ کمپنی ایناٹیک ہولڈنگ لگانے جا رہی ہے۔ ایناٹیک ہولڈنگ اس وقت پوری دنیا میں گرین ہائیڈروجن میں انویسٹمنٹ کرنے والی دنیا کی بڑی کمپنی بن چکی ہے۔ ایناٹیک سلطنت عمان اور انٹر کانٹیننٹل انرجی کے ساتھ اشتراک میں عمان میں ہی $30 بلین کی انویسٹمنٹ کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا گرین ہائیڈروجن پلانٹ بھی لگانے جا رہی ہے۔ یہ گرین ہائیڈروجن پلانٹ 25,000 میگا واٹ کے ونڈ اور سولر پاور پلانٹ کی مدد سے سالانہ 1.8 ملین ٹن گرین ہائیڈروجن اور 10 ملین ٹن گرین امونیا پروڈیوس کرے گا۔ گرین ہائیڈروجن کے ساتھ گرین امونیا بھی دنیا میں تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔ امونیا جو 90% ایگریکلچر فرٹیلائزر میں استعمال کیا جاتا ہے، اور یہی ایگریکلچر فرٹیلائزر ہے جس سے دنیا میں موجود اربوں افراد کی خوراک کی ضرورت پوری کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ناظرین، پاکستان بھی ایک ایگریکلچر ملک ہے جس کو فرٹیلائزر بنانے کے لیے قدرتی گیس کی ضرورت پڑتی ہے۔ قدرتی گیس کے ذخائر پاکستان میں بہت کم رہ گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کئی فرٹیلائزر بنانے والی فیکٹریز گیس نہ ہونے کی وجہ سے بند پڑی ہیں، جس سے ملک میں فرٹیلائزر کی کمی پیدا ہو رہی ہے۔ گرین امونیا جو خالصاً رینیوبل واٹر سے پیدا ہوگا پاکستان کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد کرے گا۔ گرین ہائیڈروجن منصوبے کے مطابق ایناٹیک ہولڈنگ KPK میں 2 گرین ہائیڈروجن پلانٹ لگائے گی۔ ان 2 پلانٹ پر ایناٹیک $250 ملین تقریباً 52 ارب 50 کروڑ روپے پاکستانی سرمایہ کاری کرے گی۔ ان 2 ہائیڈروجن پلانٹ سے گرین ہائیڈروجن
اور گرین امونیا دونوں ہی پروڈیوس ہوں گے۔ اس سلسلے میں پہلا گرین ہائیڈروجن پلانٹ 84 میگا واٹ صلاحیت کے حامل گورکن متلٹان ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر لگایا جا رہا ہے، جبکہ دوسرا گرین ہائیڈروجن پاور پلانٹ 69 میگا واٹ کیپیسٹی کے لاوی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر لگایا جائے گا۔ یہ رن آف دا ریور ہائیڈرو پاور پروجیکٹ چترال KPK میں بنایا جا رہا ہے۔ یہ دونوں ہائیڈرو پاور پروجیکٹ خیبر پختونخوا انرجی کا ادارہ پختونخوا انرجی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن یعنی پیڈو کے تحت لگائے جا رہے ہیں۔ ان گرین ہائیڈروجن پلانٹ کو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر لگانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ گرین ہائیڈروجن پروڈیوس کرنے کے دو سب سے ضروری اجزاء یعنی پانی اور قابل تجدید ذرائع سے پیدا ہونے والی بجلی، دونوں چیزیں گورکن متلٹان اور لاوی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی سائٹ پر بآسانی موجود ہیں۔ یہ لوکیشن گرین ہائیڈروجن پلانٹ لگانے کے لیے نہایت موزوں ہے۔ ناظرین، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ پاکستان کے انرجی اور فرٹیلائزر کرائسس کو ختم کرنے کے تناظر میں پاکستان جہاں پر قدرتی گیس ملکی ضروریات پورا نہیں کر پا رہی اور اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم RLNG باہر سے منگوا کر انڈسٹری چلا رہے ہیں۔ فوسل فیول سمیت RLNG بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت مہنگی ہو چکی ہے اور اس کو بطور ایندھن استعمال کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ گرین ہائیڈروجن ہماری انڈسٹری بھی چلائے گی اور یہ مقامی طور پر پیدا ہونے کی وجہ سے ہم جو بیرون ملک سے RLNG منگوانے کے لیے ڈالرز خرچ کرتے جا رہے ہیں ان کی بھی بچت ہوگی۔ پاکستان صرف قطر سے ہی سالانہ $1 بلین کی RLNG خریدتا ہے۔ یہ RLNG قطر سے کراچی اور پھر وہاں سے پورے ملک کو کنٹینر کے ذریعے ٹرانسپورٹ کی جاتی ہے۔ اس LNG کی ٹرانسپورٹ پر بھی اربوں روپے خرچہ آتا ہے۔ گرین ہائیڈروجن سے پاکستان کو اربوں ڈالرز کی بچت ہوگی۔ گرین ہائیڈروجن کو ٹرانسپورٹ کرنا بھی بہت آسان ہے اور یہ CNG کی جگہ بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں اس سلسلے میں CNG اسٹیشن کو گرین ہائیڈروجن پر کنورٹ کیا جائے گا، جس سے پاکستان میں مستقبل میں گاڑیاں بھی گرین ہائیڈروجن پر چلنا شروع ہو جائیں گی۔ پوری دنیا میں گرین ہائیڈروجن گاڑیوں میں عام استعمال کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ گھریلو استعمال میں بھی گرین ہائیڈروجن LPG کی جگہ سلنڈر میں فل کروا کے استعمال کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، اب گرین ہائیڈروجن ہی دنیا کی انرجی اور فوڈ کی ضروریات مستقبل میں پوری کر سکتی ہے۔ دنیا میں بڑھتی ہوئی ماحولیاتی آلودگی کا خاتمہ بھی صرف گرین ہائیڈروجن کے بروقت استعمال سے ہی ممکن ہے۔ پاکستانی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ گرین ہائیڈروجن کے پلانٹ پاکستان میں لگانے پر توجہ دیں تاکہ ہم نہ صرف مقامی ضروریات کے لیے یہ گرین ہائیڈروجن اور گرین امونیا استعمال کریں بلکہ اس کو پاکستان سے ایکسپورٹ کر کے اربوں ڈالر زر مبادلہ کی صورت میں بھی کما سکیں۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اب ہمیں نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجئے۔